السلام علیکم، میں ہوں رانا محمد طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک ٹو مسٹر طاہر چینل۔ آج میں آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرنے والا ہوں اور عمران خان کے حوالے سے جو کل سائفر کیس کا فیصلہ آیا اور جو آج توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آیا، آج اس کے بارے میں آگاہ کرنے والا ہوں، کیونکہ اسی وقت ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس چیز کا فیصلہ آیا ہے کہ کل جیسا کہ سائفر کیس سب کو پتہ تھا، ہر پاکستانی کو پتہ ہے کہ سائفر کیس کی سماعت چل رہی تھی، اور کل سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور صدر شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے اور ساتھ میں 10 سال کے لیے نااہل بھی ہوئے ہیں دونوں جنے۔ اور اسی کے ساتھ آج جو بریکنگ نیوز آئی ہے اس کے مطابق احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے جو فیصلہ دیا اس کے مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کو دونوں کو 14 سال بمشقت قید کی سزا سنا دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی 1573 ملین کا جرمانہ بھی ادا کرنے کا انہوں نے فیصلہ سنایا ہے۔ پہلے عمران خان کو ان کی بیرک سے بلایا گیا کہ ان کو بتایا جائے کہ بلکہ جج محمد بشیر نے ان سے پوچھا کہ جو آپ نے 342 میں جو آپ نے اپنا بیان قلم بند کروایا، آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے جیل سپرنٹینڈنٹ نے دھوکے کے ساتھ بلایا، مجھے صرف یہ کہا کہ آپ کی حاضری لگے گی کمرہ عدالت کے اندر، اور مجھے یہ کہہ کے بلایا، میں نے اپنے وکلاء سے مشورہ نہیں کیا، تو لہٰذا میں اس کا بھی کوئی جواب نہیں دوں گا، جو میرے وکلاء کہیں گے میں اسی کے ساتھ جواب دوں گا۔ لیکن توشہ خانہ کیس کے اندر اس وقت بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کو دونوں کو 14 سال کی قید بمشقت سنا دی گئی ہے، اور ساتھ میں 1573 ملین کا جرمانہ بھی ادا کرنے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کو 10 سال مزید نااہل قرار دے دیا گیا۔ 10 سال کل بھی نااہل قرار دے دیا گیا تھا، اور آج بھی 10 سال کے لیے ان کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ یہ ایک مکافات عمل ہے، جیسا کہ اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 2018 کے اندر 2017 کے اندر جس وقت نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا اور اقامہ پہ پکڑ کے اور پنامہ پہ پکڑ کے اقامہ میں نکال دیا گیا تھا، تو اس وقت بھی نواز شریف کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا تھا کہ بار بار کیس کے فیصلے آ رہے تھے اور نااہل قرار دے دیا گیا تھا، بلکہ تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا تھا اور 25 سال کی سزائیں سنا دی گئی تھی۔ اسی طرح اب یہ وقت کا پہیہ جو گھوم کے دوبارہ آ گیا ہے کہ پہلے اسی دور سے نواز شریف گزرا ہے، اس سے پہلے بھی نواز شریف گزرا ہے، پھر زرداری ہے، یہ سب کا یہ مکافات عمل ہے کہ کوئی بھی اس ملک کو سیدھے راستے پہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ پاک چیف آف آرمی سٹاف سید حافظ عاصم منیر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے اس ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالنے کے لیے مضبوط معیشت کا اقدام اٹھایا، اور اس وقت جو ہمارے ملک میں ڈالر کا ریٹ 280 یا 278 پہ گردش کر رہا ہے، اگر یہ اس وقت معیشت کو سہارا نہ دیتے تو اس وقت ہمارے ملک میں جو ڈالر کی کنڈیشن ہونی تھی وہ تقریباً 500 کے لگ بھگ چلا جانا تھا۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ پاک ان کی ہر مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ پاک ان کو شیاطین کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ اور عمران خان کا جو یہ فیصلہ آیا ہے اس وقت، عمران خان نے جس وقت 2018 میں نون لیگ کے خلاف یہ فیصلے آئے تھے، نااہل قرار دے دیا گیا تھا، شیر کا نشان لے لیا گیا تھا، آزاد امیدوار کر دیے گئے تھے، اس وقت عمران خان نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ آج کے بعد اگر کوئی بندہ آزاد امیدوار کو ووٹ دے گا تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے اپنا ووٹ کو بیچ دیا ہے اور اپنے ضمیر کا فیصلہ نہیں کیا۔ اس وقت ضمیر کا میں نہ تو اس وقت عمران خان کے حق میں بات کر رہا ہوں، نہ نواز شریف کے حق میں بات کر رہا ہوں، میں صرف مکافات عمل کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت عمران خان نے بیان دیا تھا کہ کوئی بھی آزاد امیدواروں کو ووٹ نہ دے۔ اس وقت جو بھی آزاد امیدوار ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام اراکین سے ان کے بلے کا انتخابی نشان لے کے مختلف نشان الاٹ کیا ہے، جس سے وہ آزاد امیدوار تصور کیے جا رہے ہیں، اور 2-3 دن کے اندر الیکشن کے بعد 3 دن کے اندر انہوں نے کسی بھی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرنا ضروری ہوگا، نہیں تو انہیں ہمیں پوری مدت کے لیے یعنی 5 سال کے لیے انہیں آزاد ہی تصور کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ عمران خان کے سپورٹر ہیں اور عمران خان کی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، تو جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ آزاد امیدوار کو اپنا ووٹ کاسٹ کر کے اپنے ووٹ کی اہمیت کو کم نہ کرے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔